السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 1 بجے کے قریب، بلکہ میں یہ کہوں کہ 12 بجے کے بعد جاگنا جگانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جیسے ایک ڈرائیور کی ذرا سی توجہ ہٹ جاتی ہے تو درگھٹنا گھٹ جاتی ہے، اسی طرح 12 بجے کے بعد ذرا سا بھی ہوا کا جھونکا چل جاتا ہے تو جاگتا ہوا انسان بھی خوابگاہوں میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ میں سے کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ڈبل ڈیوٹی ان کی ہو رہی ہے، نیند کا مزہ بھی وہ لے رہے ہیں اور جلسے کے رجسٹر میں بھی نام لکھوا ہی لیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کئی دن ہو گئے، صحیح بات ہے، نہیں ٹائم تو سونے کا ہے ہی، 12 بجے کے بعد تو ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دن میں جاگ سونے کے بعد بھی رات کو اللہ نے بنایا ہی سونے کے لیے، یہ تو ہم اور آپ جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ تقریر کرنے والے تو روزانہ جاگتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی جاگتے ہیں۔ تھوڑا سا پیٹھ کو ذرا الگ کر لیں کرسی سے، اصل میں کرسی کی محبت بہت بری ہوتی ہے اور یہ آسانی سے چھٹتی نہیں کرسی کی محبت۔ کرسی کے لیے آدمی 1-1 کروڑ روپے کا ٹکٹ خرید لیتا ہے، جیتے نہیں جیتے وہ الگ بات ہے۔ تو کرسی تو پلاسٹک کی ہو یا راجنیتی کی، اس کی اگر انسان کو لت لگ جائے تو آسانی سے چھٹتی نہیں ہے۔ یہ ہمارے 4-5 نوجوان بھی ادھر دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے، بیٹا گرے گی نہیں دیوار، آپ فکر نہ کرو، دیوار نہیں گرے گی، ادھر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ بیٹا یہ بال تم نے کہاں رکھوائے بھائی؟ ارے یار اللہ نے مرد بنایا، بیٹے مرد بن کے رہو میرے لال، اس میں ریبن لگا رہے ہو یار۔ بھئی اللہ نے جس کو جو بنایا وہی بن کے رہنا چاہیے۔ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، چلو اب ادھر مت دیکھو، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اب تو سب لوگ میرے خیال سے آ گئے یہاں پر، وہ بیٹھے ایک بیچارے ادھر سائیڈ میں، برادری سے الگ ہو گیا۔ آ جاؤ آ جاؤ، ارے چلو کوئی بچہ ہے، آپ بھی آ جاؤ، موٹر سائیکل کوئی نہیں لے کے جائے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آرام سے۔ یہاں تو CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، کون لے جائے گا موٹر سائیکل، آرام سے بیٹھو۔ ویسے موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ ضرور لگانا چاہیے، یہ میں نے کئی جگہ تقریروں میں پیغام دیا ہے نوجوانوں کو۔ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ بہت سنسیٹیو ایشوز ہوئے ہیں اور بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، لیکن ہیلمٹ کی وجہ سے کافی ریلیف ملتا ہے۔ اس لحاظ سے چونکہ ایک سماجی مدعا بھی ہے اور یہ سب کے لیے ہے ہمارا سندیش۔ جب موٹر سائیکل چلاؤ تو ہیئر اسٹائل تو یار تم، ہمارے نوجوانوں کو اصل میں ہیئر اسٹائل دکھانے کا شوق ہوتا ہے، تو جو قانون ہے اس کو فالو کرو۔ بے شک انسان کی باڈی میں سب سے نازک جگہ جو ہوتی ہے وہ دل دماغ، کئی ایسی جگہ پھنس گیا یا ایک دم انسان گر گیا تو اگر ہیلمٹ اس موقع پہ ہو تو یقیناً اس کا فائدہ ملتا ہے۔ بولو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو یہ ہم نے تقریر کے شروع میں وہ ہمیں موٹر سائیکل سے یاد آ گیا تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ کیا کہہ رہے تھے بیٹا؟ 2 بج جائیں گے میرے لال، اچھی بات ہے، اتنا کم عمر کا بچہ دیکھو، شارف بھائی ماشاءاللہ۔ میرا رشتہ اس گاؤں سے بہت پرانا ہے اور بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ آپ تو شاید ہو سکتا آپ بھول گئے ہوں، مجھے سب سے پہلے ہمارے قاری غلام حسین صاحب نے بلایا تھا لگ بھگ 8 یا 9 سال پہلے۔ سبحان اللہ، یاد ہے نہیں ہے؟ کچھ کو یاد ہوگا، کچھ کو یاد نہیں ہوگا۔ اور ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی محترم قاری ارمان صاحب، میرے خیال سے میں 4تھی یا 5ویں مرتبہ تو اسی گراؤنڈ میں آ کر تقریر کر رہا ہوں۔
لیکن میں جب بھی آیا آپ کی بستی کے لوگوں نے بڑا پیار دیا، بڑی محبتوں سے نوازا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تقریر کر رہا ہوں لوگ چلے گئے ہوں، اور آج بھی ایسا نہیں ہوا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. جی بے شک بے شک. یار بول دو زبان سے ذرا کم سے کم. ہاں اس طریقے سے خاموش رہو گے تو تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. تھوڑا ہمت دکھاؤ ذرا. ایک سوا گھنٹے کی بات ہے، پھر میں خود ہی ختم کر دوں گا، چونکہ رات ہو رہی ہے چھوٹی، اور وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو 10 سوا 10 بج جاتے ہیں جب سب. تو اس اعتبار سے کئی مہمان تھے تو وقت ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے. 1 سوا گھنٹے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ بولیں ذرا زور سے. ہیں تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں سننا آپ لوگوں کو. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان اللہ سبحان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. جھوم کر بلند آواز سے اس نیت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں کہ یا اللہ جب تک زندہ رہیں تب بھی اسی عقیدے پہ رہیں، جب دنیا سے جائیں تب بھی اسی عقیدے کے ساتھ جائیں. پڑھیں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات اٹھ جائیں. گھومیے بدائیں شریف. بھئی نیند میں آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. بتا رہے ہیں کئی روز کے جاگے ہوئے ہیں. کیا نام ہے بھی ارمان بھائی جن کی شادی ہے؟ آپ کے صاحبزادے ماشاءاللہ. اور ندیم بھائی ہیں یہاں؟ کوئی بات نہیں ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو. اچھا کوئی بات نہیں. اچھا ندیم بھائی بارڈر سنبھال لیا آپ نے. اللہ خوش رکھے اور اس شادی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. زور سے بولیے آمین. آمین. اور اپنے حبیب کے صدقے میں کل جائے گی بارات. کل جو بارات جا رہی ہے مولا وہ ساتھ خیریت سے واپس آئے اور دلہن کے مبارک قدم ان کے گھر میں پڑیں تو اس کے قدموں کے ساتھ اللہ خوب برکتیں نازل فرمائے. خوب برکتیں نازل فرمائے. اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ شوہر اور بیوی کو اللہ اس محبت کی خیرات دے دے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی مقام اور حضرت شہربانوں کے درمیان عطا فرمائے. آمین. زور سے آمین بول لیجئے. آمین. اور یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم اور آپ بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں. جی جی. اور اسی مہینے سے نسبت ہے، اس مہینے کو نسبت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے. اور اسلامی اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہوتا ہے، یعنی کیلنڈر جو ہوتا ہے ہمارا، جیسے
جنوری فروری کے اعتبار سے دسمبر آخری مہینہ ہوتا ہے، جنوری پہلا مہینہ ہوتا ہے، تو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا، یہ لاسٹ مہینہ ہوتا ہے، اور جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ محرم شریف کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی قربانی، یعنی جو آخری مہینہ ہے اس میں بھی قربانی، اور جو پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم شریف کا اس میں بھی قربانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں مہینے میں قربانی ہی قربانی، یعنی اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اسلام کی انتہا بھی قربانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی مبارک مہینے میں سید الشہداء امام عالی مقام جگر گوشہ بطول شہزادہ شیر خدا نواز رسول نے مکہ المکرمہ سے سفر کیا تھا کربلا شریف کا۔ اسی مبارک مہینے میں جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مناسبت سے مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے، قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، کسی بھی غم کو نظر میں نہ لا رہے ہیں حسین۔ ارے بولتے رہو زبان سے حسین، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں برکتیں پیدا فرمائے گا۔ زور سے بولو یا حسین، یا حسین، اور اونچا بولو یا حسین۔ اور قطب المدار جو ہے نا، قطب المدار وہ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں میں آپ کو کہ آپ کی جو کنیت ہے وہ وہی ہے جو مولا علی کی کنیت ہے۔ ابو تراب حضرت علی کی بھی، حضرت علی کا بھی لقب ہے، اور قطب المدار کا بھی ابو تراب لقب ہے۔ اور جب بات ابو تراب کی آ گئی تو بتا دوں کہ میں نے الحمدللہ بزرگوں کی نسبت حاصل کرتے ہوئے اور شیر خدا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس ادنا سے گنہگار بندے نے اپنے بیٹے کا نام بھی الحمدللہ ابو تراب رکھا ہے، اس لیے کہ ابو تراب خود حضور نے مولا علی کو فرمایا، اس لیے ابو تراب اتنا مشہور لقب ہو گیا۔ علی کہتے تھے مجھے ابو تراب کہو، اس لیے کہ حضور نے کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، کسی بھی غم کو نظر میں نہ لا رہے ہیں حسین، سحر کے وقت سواری سجا رہے ہیں حسین۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے آپ کے چہرے دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہاں جتنے بھی ہیں نہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، جتنے ہیں سب ہیں چاہنے والے حسین۔ واہ 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 سبحان۔ مجھے اندازہ ہو گیا ارے وہ کون ہے جو حسین سے محبت نہیں کرتا ہوگا، کوئی حرام زادہ ہی ہوگا۔ بے شک بے شک، حسین سے تو بچہ بچہ محبت کرتا ہے، ڈگر ڈگر نگر نگر، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا یہ بھی حسین کے نام پہ مہکنے لگتی ہیں، یہ جو شاخوں کے پرندے ہوتے ہیں نا یہ بھی حسین کے نام پہ رونے لگتے ہیں، اور سوراخوں کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی حسین سے محبت کرتی ہیں، ذرہ ذرہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے ذرا بول دو یا حسین، یا حسین۔ تاکہ یہ رات کا جو حصہ چل رہا ہے بڑا نازک حصہ ہے، اس حصے میں بھی نیند غائب ہو جائے اور نیند کو یہ احساس دلا دو کہ تیرے لیے بعد میں ہے، کربلا کے حسین کے لیے پہلے ہیں۔ بولو ہاتھ اٹھا کے یا حسین، زور سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ارے خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں زندہ باد۔ جا رہا تھا مجمع میں سے کوئی بھائی ذرا نعرہ لگائے تو مجھے لگے گا کہ ہاں مکمل بیداری ہے۔ مجمع میں سے پبلک میں سے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ارے لگا دو اللہ کے بندو جب لگا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام ربیع الاول، ماشاءاللہ۔ ربیع کا مطلب بہار۔ یار تمہارا نعرہ اور آپ لوگوں کا جواب، حسین تو لاجواب۔ واہ قاری سخاوت صاحب، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہندو بھائیوں کو حسین کا ذکر سنتے رونے روتے ہوتے۔
میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا نہیں کہ حسین کا ذکر ہو تو رونے لگتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے ایک مرتبہ میں ایک ضلع دھار ہے مدھیہ پردیش میں، تو ہمارا ڈرائیور تھا، وہ ہمیں چھوڑنے آ رہا تھا رتلام تک، اسٹیشن تک. غیر مسلم تھا، ہندو. ہمارے ساتھ ایک شاعر صاحب تھے، محرم کا مہینہ چل رہا تھا، انہوں نے کوئی کلام لکھا تھا، پڑھنا شروع کیا تو میں نے اچانک میری نگاہ پڑ گئی ڈرائیور پر، تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. واہ واہ واہ. میں نے خود دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا، یہ میں نے گجرات میں دیکھا، جام نگر میں، خود راجکوٹ میں بھی دیکھا. ممبئی کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن بریلی شریف میں ایک مرتبہ دیکھا تھا. بریلی میں نے سکھوں کو دیکھا تھا کہ وہ یاد حسین میں پیاسوں کو پانی پلا رہے تھے. سبحان اللہ. اور میں نے گجرات میں دیکھا غیر مسلم بھائیوں کو، ہندو حضرات کو دیکھا میں نے کہ وہ حسین کے نام پہ سبیل لگا رہے تھے. سبحان اللہ. تو اس لیے میں نے وہ شعر پڑھا تھا کہ نہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، جتنے ہیں سب ہیں چاہنے والے حسین کے. یہ کہہ لو کہ ہر رنگ میں ہیں چاہنے والے حسین کے. سحر کے وہاں سواری سجا، مجھے اچھا لگے گا اگر میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے تو. سحر کے وہاں سواری سجا رہے ہیں حسین، سحر کے وقت سواری سجا رہے ہیں حسین، مدینہ چھوڑ کے مکہ کو جا رہے ہیں حسین، مدینہ چھوڑ کے مکہ کو جا رہے ہیں حسین. مصیبت سے بھلا بڑھ کے اور کیا ہوگی، مصیبت سے بھلا بڑھ کے اور کیا ہوگی. جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا رہے ہیں حسین، جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا رہے ہیں حسین. ذرا سارا مجمع ایک مرتبہ بول دے، لا رہے ہیں حسین. ذرا اونچا بولے، لا رہے ہیں حسین. اور نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی. آج تو ایسیاں لگی ہیں، پنکھے لگے، ماشاءاللہ بہترین انتظام ہے، پانی کا بھی بہترین انتظام. تھوڑا سا گرم ہو گیا پانی دھوپ میں تو جناب والا سمرسیبل کا بٹن دباؤ، لائٹ آف ہے تو جنریٹر چلاؤ. کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، مگر دکھ یہ ہے کہ مسجدیں پھر بھی ویران ہیں ہماری. بڑے بوڑھوں کے علاوہ، جن کے بال سفید ہو گئے ان کے علاوہ چندی نوجوان نظر آتے ہیں جو مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یار اگر تو سچا حسینی ہے تو میرے حسین کا پیغام کیوں بھول گیا کہ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی فاطمہ کے بیٹے نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کی جاتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. یہ مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں ان لوگوں کو جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں. آئی پی ایل ہو جائے تو ہوٹل آباد، موبائل آباد، 2 جی بی ڈاٹا ختم. دونوں سم چلائے گا تو دونوں پہ 2 جی بی کرے گا. مجھے پتا نا، میں معاشرے میں رہتا ہوں. آئی پی ایل دیکھے گا، فلم دیکھے گا، لیکن حسین کی اداؤں سے پیار نہیں ہے. حسین کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے محبت نہیں ہے. مسجد کو آباد کر، حسین سے محبت ہے تو یاد کر. 124 کی روایت بھی ہے تواریخ میں. آپ نے 72 زخم سنے نا، ایک روایت میں یہ ہے کہ 124 زخم لگے تھے، ایک روایت میں 114. اب یہ تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہتھیار کے زخم 72 ہوں یا کچھ ہتھیاروں کے زخم 72 ہوں، باقیوں کے ٹوٹل لگا کر کے 124 ہوں. مگر پھر بھی شیر خدا کے شیر نے، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کے شہزادے نے، نبی کے نواسے نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو اتنے زخم کھانے کے بعد بھی فاطمہ کا بیٹا سجدہ نہیں چھوڑ رہا ہے. میرے نانا کے امتیوں کبھی نمازوں کو مت چھوڑ دینا. نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی، نماز
ناز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی، کٹا کے سر کو سبق یہ سکھا رہے ہیں حسین، کٹا کے سر کو سبق یہ سکھا رہے ہیں حسین۔ اور اللہ کرے وہ دن بھی آئے گا اور یقیناً آئے گا جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جس دن بڑے بڑوں کے ماتھوں پہ پسینہ آ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے کنارہ کر رہا ہوگا، کوئی کسی کو بچانے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ وہاں پر ہمارے لیے امید بن کر کے آئیں گے تو آمنہ کے لال آئیں گے، آمنہ کے لال کا نواسا آئے گا۔ بے شک بے شک بے شک، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولتے رہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ توجہ گھٹ جائے گی تو درگھٹنا گھٹ جائے گی، اس لیے بولتے رہو زور سے، ذرا زور سے، اور ایک نعرہ لگاتے رہو، یا حسین بولو، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ بتاؤ مسلمانوں، حسین کا نعرہ آتا ہے تو دل میں ایمان کی گرمی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ آنکھ میں آنسو تڑپتا ہے کہ نہیں؟ دل بے چین ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکتا ہے کہ نہیں کہ نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہو گیا؟ 71 افراد شہید ہو گئے، اس کے بعد 72ویں نمبر پر امام علی مقام اور اپنا جوان بیٹا شہید ہو گیا، 6 ماہ کا اصغر شہید ہو گیا، قاسم بن حسن شہید ہو گئے، اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے، ان کے علاوہ ایک بھائی اور تھے، ان کا نام تھا عثمان بن علی، ایک بھائی اور تھے جن کا نام تھا ابو بکر بن علی، ایک بھائی اور تھے جن کا نام تھا عمر بن علی۔ کتنے بھائی ہیں جو کربلا میں راہ خدا کے لیے آئے ہوئے ہیں، اسلام کے تحفظ کے لیے آئے ہوئے ہیں، شریعت کے استحکام کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ میرے امام جب کربلا میں آئیں گے تو غلاموں کی آنکھوں میں محبتوں کے آنسو آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، سارے لوگ بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صدا کہتے ہیں آواز کو، اور محشر کہتے ہیں قیامت کے دن کو، اور جب ہم سب اللہ نے چاہا، اس کے حبیب نے چاہا، قیامت کے دن امام علی مقام کو دیکھیں گے، سوچیں گے اے امام آپ کے تذکرے بہت سنے، کتابوں میں پڑھے سنے کیے، آج وہ دن بھی آ گیا جب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے فاطمہ کا بیٹا دیکھ رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے امام حسین کی زیارت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بولیے ذرا آمین۔ ارے قیامت ہی میں صحیح مگر نصیب ہوگی، وہ کتنے غلام ایسے ہیں کہ انہیں خواب میں نصیب ہو جاتا۔ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ ہماری آپ کی آنکھیں اس قابل کہاں ہیں، مگر پھر بھی امید ہے۔ علامہ حسن رضا کی زبان میں کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، حضور چشم تمنا کی لاج رکھ لینا، تیرے غلاموں میں شہر یار ہم بھی ہیں۔ بھئی نسبت تو ہے نا، وہ تو حسین ہے، حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے، یہ بھی حسنی حسینی سید عبد القادر جیلانی بغدادی، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام احمد رضا نے کیا کہا تھا؟ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ تو میں تو حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں، بولو جھوم کے۔ ابھی بڑی پیاری حدیث سناؤں گا، بس بیداری کے ساتھ سنتے رہو، ہاتھ اٹھا کے بول دو ذرا یا حسین۔ یا حسین۔ یہ ہاتھ بھائیوں کسی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھائے جا رہے ہیں، یہ کربلا کے حسین کے نام پہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان سے محبت اگر انشاءاللہ مضبوط رہی، مخلصانہ رہی تو ضائع نہیں جائے گی ان کی محبت۔ شعر سنیے، صدا یہ آخری شعر ہے یہ، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، لو بخشوان وہ حافظ کو آ رہے ہیں حسین، لو بخشوان وہ ہم سب کو پڑھ دیں آ رہے ہیں حسین۔ میں چاہتا ہوں
جتنی آوازیں ایک مرتبہ، پھر میں حدیث سناتا ہوں، ایک مرتبہ پڑھ دیں. لو بخشواں نے وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین. صدا یہ قیامت کے دن یہ آواز آئے گی جب حسین آئیں گے تو انشاءاللہ. ارے ہم سب وہیں ہوں گے جی. ارے کوئی کمزور ہو تو بھئی ذرا سہارا دیجیے دوسرے لوگ. ہونا تو سب کو ہے، وہاں جانا تو سب کو ہے. جی. ارے بولو جانا کہ نہیں جانا؟ کوئی یہ کہے نہیں جانا تب بھی جانا، سب کو جانا، کتنی طاقتور کیوں نہ ہو. ابھی 4-5 جگہوں پہ باڑھ آئی، اللہ پاک نے بتا دیا کہ تھوڑی سی بارش میں یہ حال ہے، اگر میں مسلسل بارش کر دوں دنیا کو ختم کر دوں. یعنی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں کچھ بھی. اللہ نے اگر مہلت دے دی ہے تو میں نے دیکھا بعض انسان کو دولت مل جائے، طاقت مل جائے، اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دے دے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابے مہلت اور طاقت میں فرق ہوتا ہے. مہلت ملنا اور ہے. اب اس وقت یہ مہلت ہے، یہ مائک میرے پاس ہے، لیکن میں اس کا مالک تھوڑی ہوں. مالک یار وہ ہیں. ابھی اسی وقت تو 1 گھنٹے تک ہی تو ایسے اللہ نے کسی کو طاقت دے دی کہ یہ کرسی تمہارے لیے 4-5 مہینے تک 10-20 سال تک ہے، تو یہ تھوڑی تمہاری پرماننٹ ہو گئی. نمرود بھی تو پرماننٹ سمجھتا تھا. جب زیادہ اترایا تو اللہ نے وکلانگ مچھر سے طبیعت صحیح کرا دی اس کی. وکلانگ تھا مچھر وہ. ارے لگڑا مچھر یار، وکلانگ پتہ نہیں سمجھنے سمجھی آپ. یا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی قدرت سے باہر نکل جاؤ گے تو نکل کے دکھاؤ. اللہ. ہواؤں میں جا کے چھپ جاؤ، سیٹلائٹ میں، اسپیس میں کہیں جا کر کے اپنا وہ بنا لو. اللہ کی قدرت سے باہر تھوڑی ہے. کہیں بھی چھپ، زمین میں جا کے کہیں چھپ جاؤ. سب کا مالک تو خدا ہی ہے. سنسار کا رچائتا ہی ہے. مہلت دے دی اس نے. بعض آدمی مہلت کو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھا. وہ جتنے ایسے تھے نا سمجھے بیٹھے تھے. یاد رکھو اکڑ نہیں انسان، اللہ نے تیرے جیسے اکڑنے والے نہ جانے کتنے مٹی سے بنائے اور مٹی ہی میں واپس پہنچا دیے. یاد رکھنا. لیکن جو خدا والے بن کے رہے نا، ان کے پاس یار دولت رہی نہ رہی، وہ دنیا میں رہے تب بھی دبدبا انہی کا رہا. وہ اجمیر کے غریب نواز ہوں یا مکن پور کے قطب المدار ہوں، آج بھی سکہ دلوں پہ چلونی کا رہا ہے بزرگوں کا. اپنے بدایوں شریف آپ کے قریب ہے. بدایوں شریف مرکز اولیاء ہے. بدایوں شریف مدینۃ العلم ہے. بدایوں شریف بڑے بڑے اکابر نے یہاں علم و علم دین کی خدمت انجام دی ہے. علامہ فضل رسول بدایونی ہو یا محب رسول تاج الفہول بدایونی ہو. وہ چھوٹی بڑی سرکار کو کیا سمجھ رہے ہو؟ جس کا بھوت کہیں نہ اترتا ہو وہاں چلا جائے، انشاءاللہ بھوت اتر جائے گا. بڑی بڑی بارگاہیں ہیں اور آگے چلے جاؤ تو بریلی شریف، اللہ اکبر، ایسی بارگاہ. بڑے بڑے بزرگان دین آرام فرما ہیں جہاں پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آرام فرما ہے. بڑے بڑے بزرگان دین میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی عزت انہی کو دیتا ہے جو دین کے لیے وقف کردی ہو جاتے ہیں، دین کے لیے کام کرتے ہیں. ورنہ آپ کو 100 سال پہلے والوں منسٹروں کا نام یاد نہیں ہوگا. بولو زور سے بولو ذرا. میری بات آپ کے سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عزت اسی کو دیتا ہے جو خدا کا بن کے رہتا ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن یاد رکھیں سب آئیں گے وہاں تو صدا یہ آئے گی محشر میں واقع مشکل میں. لو بخشوانے وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین. میری بیٹیاں، میری ماں، میری بچیاں سن رہی ہیں. میں ان سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں دل بے چین ہوا کرے تو دنیا کے گانے نہ سنا کرو، کربلا والوں کے ترانے سن لیا کرو. تمہارا بچہ رویا کرے دودھ کے لیے، اگر اس کو موبائل کی عادت ہو گئی اس کے لیے روتا ہے تو اس کو گانے نہ دکھاؤ، کارٹون نہ دکھاؤ، بیہودہ چیزیں نہ دکھاؤ، بلکہ اس کو یہی شعر سنا دو تاکہ بچہ بچپنے ہی سے حسین والا ہو جائے. واہ بے شک، واہ واہ، زندہ یاد آتا اپنے بچپنے کا دور. آپ نے دور دیکھا ہوگا جو مجھ سے زیادہ عمر والے بیٹھے، بیٹھکوں پر، ہمارے مکانوں پر، ہمارے گھروں میں جگہ جگہ شاہنامہ اسلام پڑھا جاتا تھا، داستان کربلا سنائی جاتی تھی، حسین کا تذکرہ سنایا جاتا تھا، بی بی فاطمہ کی شرم و حیا، عفت و پارسائی کے قصیدے سنائے جاتے تھے، تذکرے سنائے جاتے تھے. اب تو میاں وہ دن ہی ختم ہو گئے، بہاریں ختم ہو گئی. پتہ نہیں کیسا نیا زمانہ یار. پہلے کے لوگ ماشاءاللہ اوریجنل دیسی گھی کھایا کرتے تھے، بہترین دودھ ملا کرتا تھا، پیور دودھ ملا کرتا تھا. اب تو نہ جانے کیسا دور آ گیا میاں کہ نیا زمانہ ہے، نیا زمانہ ہے.
ہڈیوں میں جان نہیں ہے 25 سال والوں کی. اگر کوئی 55 سال پہلے والا دور جس نے اوریجنل چیزیں کھائی ہیں کلائی پکڑ لے تو 25 سال کا جوان چھڑوا نہیں سکتا, اس لیے کہ اس نے ساری جوانی موبائل کے نام کر دی ہے. شادی سے پہلے وہ بیکار ہو چکا ہے. یار میں آپ سے کیا کہوں, آپ نوجوانوں کے چہرے دیکھ لو, ان کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو گئی, چہرے کا حسن ختم ہو گیا. جس عمر میں چہرے گلاب کی طرح کھلنے چاہیے تھے اس عمر میں کلیوں کی طرح مرجھا گئے ہیں, سوکھی کلیوں کی طرح مرجھا گئے ہیں. یہ کیسا کھیت ہے کہ بہار آنے سے پہلے ہی مرجھا گیا ہے. اس لیے جوانوں تم سے کہتا ہوں جوانی کی حفاظت کرو, اور جوانی کی حفاظت پوری رات برہنہ فلمیں دیکھ کر کے گندے منظر دیکھ کر کے نہیں ہوگا. تو دنیا میں موبائل کی اسکرین پر دنیا کے نظارے دیکھنے نہیں آیا ہے, بلکہ راتوں کے اندھیرے میں قرآن کے پارے دیکھنے آیا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے آیا ہے. یاد رکھنا, اگر دنیا کے فیشن کی زد میں چلے گا دنیا بھی برباد کر دے گا, آخرت تو برباد ہو ہی رہی. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. آپ لوگوں نے کھا لی اوریجنل چیزیں تو بتاؤ بھائی. آج کے لوگوں کو تو ابھی ہم ایک جگہ ہمارے حافظ ذیشان صاحب بیٹھے ہوئے, ہمارے بھائی ابھی بات چلی تھی دن میں, بات یہ چل رہی تھی کہ یہ دودھ جو بک رہا ہے آج کل, تو اگر کہیں گھر سے مل جائے تب تو اچھی بات ہے, اور بیچارہ کوئی اگر اس کا کام کرتا اور وہ اچھا آدمی ہے تو قابل مبارکباد ہے. سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پانی کون سا ملایا جاتا ہے کہ ذائقہ بگڑ جاتا ہے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں تقریر میں کہوں گا پہلی بات تو ملاوٹ کرو مت, اور بھائی صاحب اگر ملاوٹ ہی کرنا ہے تو کم سے کم تالاب یا نہروں کا یا گندا پانی مت ملاؤ یار, سمر سے مل کے ملا دو جب ملائے رہے ہو تو اس میں کم سے کم اس کا ذائقہ تو خراب نہیں ہوگا. بھئی تمہیں اگر یہ کرنا ہے, پہلی بات تو یہ مت کہنا کہ مشورہ دیکھیں گے, میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ ڈوبنا ہی ہے تو کم سے کم ایسی جگہ ڈوبو جو نکلنے کا چانس رہے. اب پتہ نہیں اس میں مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں تو کیا آ رہا ہے, میڈک نکلا ایک جگہ, ہاں دودھ میں میڈک نکل آیا. اب بتاؤ, اس لحاظ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں کم کھا لو مگر حساب سے کھاؤ. آؤ میں تمہیں حدیث سناؤں, بہت پیاری حدیث پاک. ان اسامہ بن زید قال ترکت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو مشتمل على شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ قال فكشف فاذا الحسن والحسین فی ورقی فقال فإذا الحسن والحسين فقال اللهم إن فقال هذان ابنايا وابن ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتاؤ بھئی نیند آ رہی ہو تو میں تقریر ختم کر دوں, اور نہیں آ رہی ہو تو بتاؤ بھی آدھا گھنٹہ ہوا, آدھا گھنٹہ اور سنو گے ابھی نہیں؟ جی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کو نیند آ رہی ہے. یار ابھی ہے بھئی کچھ نہ کچھ. سجاد بھائی نام ہے, الیاس بھائی نہیں, آپ ماشاءاللہ دیکھو الیاس بھائی جتنے سو رہے تھے اتنے ہی بیدار ہو. اللہ خوش رکھے بھئی الیاس بھائی, بہت اچھا نام. نیند تو نہیں آ رہی ہے اب آپ کو, میں بتا دیو آ رہی ہو تو شرمانے کوئی بات, میں گھر کی بات ہے. ارے حسین کا ذکر ہو اور نیند آ جائے یار, اور وہ بھی حسینیوں کو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حسین والے کوئی سو سکتے ہیں؟ حسین والوں کا کام ہے سوتے ہوئے کو جگانا. بے شک قاری صحابہ صاحب بڑا اچھا خطاب کیا ماشاءاللہ, آپ نے وقت کم تھا ورنہ اور خطاب ہوتا, لیکن بہت اچھی اصلاحی تقریر کی. حسینیوں کا کام ہے سوتے ہوئے کو جگانا, سلانا نہیں ہے, سونا مت. تم کیسے بیٹھے ہو چچا, آ جاؤ کچھ نہیں بچا, آ جاؤ میرے لال آ جاؤ, شرماؤ مت, آ جاؤ. ارے کوئی رنگ بھی ہو, کالے حسین کے ہیں نہ گورے حسین کے, یا یہ کہہ لو کہ نہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے, جتنے ہیں سب ہیں چاہنے والے حسین کے. آ جاؤ میرے بھائی آ جاؤ. مجھے اچھا نہیں لگا تم ادھر کونے میں جا کر کے بیٹھ گئے, اب کرسی پہ عزت کے ساتھ بیٹھو چونکہ تم بھی ہمارے چھوٹے بھائی ہو, اگرچہ بڑے نہیں ہو, ہم سے چھوٹے ہو مگر چھوٹے بھائی ہو. بات آج حسین کی چلی تو حسین ہی کی چلتی رہے گی. آؤ پیارے, کتنی
محبت کرتے ہیں. ارے دنیا میں کس کا نواسا ہے حسین جیسا اور کس کا نانا ہے حسین جیسا. اللہ اکبر. کیسے نانا دنیا کو بتایا. یہ وہ دور تھا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. میرے آقا نے بیٹیوں کو ایسا سمان ایسی عزت بتایا بھی کر کے دکھایا بھی. اور نواسوں سے کیسا پیار کیا. آئے ہائے نواسے رہتے ہی نانا کے گھر پہ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ بھائی نواسے رہتے ہی نانا. جی 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 جی. میں اس کو حدیث شریف کا ترجمہ سنانے سے پہلے ایک مثال دینا چاہوں گا. مثال کے طور پہ الیاس بھائی آپ کے نواسے ہیں ماشاءاللہ. اللہ عمر میں برکت کرے اور آپ کی جتنے حضرات بھی بیٹھے ہیں سب کی بیٹیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے. آمین. میں بیٹوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں مگر بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کے لیے اس لیے کہ بیٹا تو بہرحال گھر پہ ہی رہے گا مگر بیٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے قدم چلے گئے تو یقیناً ماں باپ کے جیتے جی تو ٹھیک ہے ان کا گھر ہے مگر جب وہ سسرال سے واپس آتی ہے اپنے میکے تو پھر سب کی جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کبھی پرائے گھر عزت دیں گے اس کو لیکن اگر ذرا سے بھی اس نے انٹرفیئرنگ کی یا اس نے کوئی مشورہ دیا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اپنائیت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. وہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں بات الگ ہوتی ہے. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں بعض بھائی بالکل اپنی بہنوں کے لیے وہی رول پلے کرتے ہیں جو باپ نے کیا. جی وہ بڑے بھائی جو ہوتے ہیں یقیناً وہ باپ داخل ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہاں پہ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میرے آقا نے دنیا کو بتایا عورتوں کا مقام. میں دیکھتا ہوں میڈیا میں کچھ لوگ بہت بکواس کرتے رہتے ان کا پیشہ ان کا دھندا ہے یہ یعنی ان کا دھندا ایسا ہے کہ جب تک وہ ہمارا آپ کا نام نہ لیں وہ چلے گا ہی نہیں. ان کا دھندا وہ دھندا چلی ہمارے تمہارے نام سے رہا. وہ اسلام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. ارے بےہودے لوگوں یار میں کیا جملہ کہوں سخت جملہ میں کچھ نہیں کہتا میں بس اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے حضور کی جیونی پڑھ کے دیکھو یار. ہمارے حضور کی شادیوں پہ بات کرتے ہو آپ لوگ. ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا پرتھوی راج چوہان جی کی کتنی بیویاں تھیں اور بھی بہت لمبی لسٹ ہے میرے پاس مگر میں کیوں پوچھوں بھائی چونکہ کئی شادیاں کرنا یہ عیب نہیں ہے. نہیں بالکل عیب نہیں ہے یہ. اگر کسی معاشرے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے ودوا ہو گئی ہیں عورتیں ان کے شوہر کسی جنگ میں یا کسی حادثے میں فوت ہو گئے. مثال کے طور پہ آج یوکرین میں جنگ چل رہی ہے جنگ میں زیادہ تر مردی کام میں آتے ہیں عورتیں زیادہ رہی کہ نہیں. جب مرد فوت ہو گئے تو ان کی بیویاں وہ بچی کہ نہیں بچی تو ان میں بہت سی بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی عمر جوانی کی ہوتی ہے. اب میں دنیا کے ان پھدکنے والے یار کیا جملہ بولوں میں جانے کہ کیا جانتے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا سلیوشن ہے تمہارے پاس. انہیں طائف خانوں میں بھیج دیا جائے یہ عزت کے ساتھ دلہن بنا کر کے اپنے گھر میں رکھا جائے. بتاؤ دنیا کے سماج کے ٹھیکیداروں اور ہمارے حضور پہ بات کرتے ہو. میں نام لوں یہاں پہ چینل بھی لگے ہوئے گوگل پہ سرچ کرو خود دیکھ لو. آج کے زمانے میں تقریباً اچھے خاصے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سویدھا ہے اور وہ دیکھتے ہیں. دیکھو اور مذاہب کے پیشواؤں کی بیویوں کی تعداد کتنی تھی. میں کسی کا ذکر نہیں کرتا اور ہم اسے عیب نہیں سمجھتے. ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا عیب نہیں ہے بلکہ اپنی بیویوں کے علاوہ غیر عورتوں کے ساتھ غلط سمبند بنانا یہ ہے. میرے حضور کی بات کرتے ہیں لوگ 25 سال کی عمر حضور کی رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے. عرب کا ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ آمنہ کا لال ہمارا داماد بن جائے. آپ کی پیشانی ارے جدھر سے گزرتے درخت جھک جھک کے سلام پیش کیا کرتے تھے. بادل کا ٹکڑا آ جایا کرتا تھا. مکہ تو مکہ دور و دراز سے رشتے آ رہے تھے مگر بتاؤ مانکپور بدایوں کے میرے بھائیوں اور اپنے دوستوں کی بھی بتایا کرو. اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہو غلط استعمال کرتے ہو نوجوانوں غلط مت کرو. دین کی صحیح نالج پہنچاؤ اور اس پہ جذباتی باتیں بھی شیئر مت کرو ورنہ پریشان ہو جاؤ گے. صحیح نالج دوسروں تک پہنچاؤ. غلط استعمال مت کرو فیک خبریں مت پہنچاؤ. بتاؤ دنیا والوں کو کہ ہمارے حضور نے 25 سال کی عمر میں
جبکہ کنواری لڑکیوں کے رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، بڑی بڑی عظیم خواتین کے رشتوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا، ایک طویل سلسلہ تھا۔ ایسے دور میں میرے آقا نے اگر اپنی دلہن بنانے کا شرف بخشا تو 2 مرتبہ سے کی بیوہ ہو چکی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بخشا، اور ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آقا نے بتا دیا دنیا والو تم تو عام عورتوں کو مایوس سمجھتے ہو، دیکھو کائنات کی سب سے عظیم ہستی نے ایک بیوہ کو عزت اور شرافت کا ایسا تاج دیا ہے کہ بیواؤں نے اپنے نصیب پہ فخر کیا کہ تمہاری نظر میں بیوہ ہونا معیوب ہوگا، ہماری نظر میں بیوہ ہونا معیوب نہیں ہے، اس لیے کہ بیوہ ہونا اگر معیوب ہوتا تو خدیجہ الکبریٰ کو مومنوں کی ماں قرار نہیں دیا جاتا اور نہ کہ لال ان سے شادی نہیں فرماتے۔ اور جب تک ہم سب کی ماں سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی قدموں کی دھول پر ہم مومنوں کی جان قربان ہو جائیں، وہ خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ دین اسلام کی راہ میں وقف کر دیا، وہ خدیجہ الکبریٰ جن سے حضور اس قدر محبت فرماتے کہ جب تک آپ دنیاوی زندگی میں بقید حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یہاں تک کہ 54 یا 55 سال کی عمر۔ اے دنیا میں چینلوں پر بکواس کرنے والوں، اے مرتد وسیم اور تیاگی، نہ جانے کیسے کیسے ظالموں، میرے آقا پہ کیچڑ اچھالنے والوں، یاد رکھو اگر آسمان کی طرف تھوکو گے تو آسمان تک تمہارا تھوک نہیں جائے گا، پلٹ کے تمہارے چہروں پر آ جائے گا، تمہاری غلاظت تمہاری طرف آ جائے گی۔ اور جہاں تک میرے آقا کی بات ہے تو خدا کی قسم آقا کو پڑھ کے دیکھو، دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے، بڑے بڑے مدبرین نے یہی کہا تھا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دم مدار۔ 40 سال کی ودوا سے یہاں پر مولانا ارمان صاحب یہاں پر ایک پیغام میں یہ دوں گا، ہمارے معاشرے میں اور یہ جلسوں میں آنا ضروری ہے، تقریروں میں، تاکہ ایک اچھا میسج جائے۔ بہت سی بچیاں وہ ہوتی ہیں جو اس عمر میں ودوا ہو جاتی ہیں یا ان کو کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، جو عمر ابھی شادی کی عمر ہوتی ہے، پھر بعد میں ہمارا سماج ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کوئی رشتہ نہیں بھیجتا۔ بھئی کیوں رشتہ نہیں بھیج رہے؟ اس کا شوہر اگر فوت ہو گیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو سہارا دینے کی اور زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے دل پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ میں کنوارے لڑکوں سے بھی، ابھی مجھے ایک جگہ پروگرام میں بلایا، لڑکا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اس کا چھوٹا بھائی، فیملی والوں نے بعد میں مجھے بلایا، کہا حضرت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی جو ودوا بہو، ہمارے بیٹے کی جو ودوا بیوی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بات کرو، اسی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح ہو جائے۔ ادھر گزرنے کے بعد میں نے اسے بلایا، میں نے کہا یار ایک بات بتا، اس پہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی، ادھر کی بات ہے، مراد آباد سے آگے کی جگہ کی بات ہے، تو میں نے بہت سمجھایا اسے، اس کے دماغ میں آ گیا۔ میں نے کہا دیکھو جہاں بھی تم شادی کرو گے ان کا بھی نہیں پتا وہ کس مزاج کی تمہیں تمہاری بیوی ملے، لیکن یہ تم نے برتا بھی، ان کو دیکھا بھی ہے، تمہاری فیملی کے بھی ممبر ہیں اب تو، اور اس بیٹے کو تم سہارا دو گے، اس خاتون کو تم سہارا دو گے تو میرے حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سبحان۔ اور اس بچے کے سر پہ تمہارا دست شفقت رکھنا، ایک یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا ہوگا، اسے اولاد۔ تو اس نے میری بات مانی اور ماشاءاللہ مجھے ایک دن پتا چلا کہ ماشاءاللہ عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے۔ اچھا یہاں پر قاری غلام حسین صاحب، یہاں پر اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور وہ کسی ودوا کو یا کسی طلاق شدہ کو یا کسی اور طور پر اگر وہ ایک سے زیادہ بیوی بھی رکھنا چاہتا ہے، بشرطے کہ وہ دو کے درمیان یا جتنے کی شریعت نے اجازت دی ہے ان کے درمیان انصاف قائم کر سکے، اور اس کی وجہ اس کے پاس عذر شرعی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں گناہوں کی طرف چلا جاؤں گا،
یا وہ اپنی اولاد چاہتا ہے، وہ چاہتا میرا نسب چلے اور اس کے گھر میں اس بات پر اس کی بیوی بھی متفق ہے، تو سماج کے لوگوں کو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اچھا ہے کہ ایک عورت کو عزت کے ساتھ اور رکھ لے گا، وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے شریعت میں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس چیز کو شریعت میں پسند کیا گیا ہے، سماج کے لوگ اسے ناپسند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ شریعت کی پسند کو ناپسند سمجھنا یہ کفر ہے. یہ جملہ یاد رکھیں. کیا ہے بولیے؟ آج میں نے یہ بات آپ کو اس لیے کہی چونکہ شادی کا پروگرام ہے. میرے حضور نے حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. اللہ اکبر. اور بیٹیوں کو آقا نے ایسی عزت دی کہ فاطمہ زہرا جب آتی تو میرے آقا کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میں حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا کر کے جاؤں گا، پریشان نہ ہو. حضرت فاطمہ آتی تو میرے آقا استقبال کے لیے شفقت، جیسے باپ کھڑا ہوتا ہے نا شفقت کے محبت کے لیے، وہ پیشانی کو چوما کرتے تھے. میں آپ کو بھی کہتا ہوں شادی کے بعد بیٹیاں گھروں پہ آئیں تو انہیں بوجھ نہ سمجھو. وہ تمہارا کھانا پینا یا تمہارے مال دولت کے لالچ میں نہیں آتی ہیں، وہ تو بھائی بہن باپ ماں کی محبت میں آتی ہیں. ان بہنوں کو بوجھ نہ سمجھو، ان سے محبت کا اظہار کرو، ان سے ان کے بچوں سے محبت کرو. دیکھو محرم شریف کا مہینہ آئے گا، کہ تم نے حدیث میں نہیں سنا ہے کہ امام علی مقام کو میرے آقا اور امام حسن اور حسین کو سنا کہ نہیں کاندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے. صحابہ کہتے تھے سواری بڑی پیاری ہے، تو آقا کہتے تھے سوار بھی تو بڑے پیارے ہیں، سوار بھی بڑے اچھے ہیں. نبی کے لاڈل حسنین ان کے کیا کہنے، نبی کے لاڈل حسنین ان کے کیا کہنے. یہ ایسے پھول ہیں کانٹوں کے درمیان مہنگے. دنیا کو میرے آقا نے بتایا اے دنیا والوں، بیٹی کو یا بیٹی کی اولاد کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ مجھے نذیر سمجھو. مجھے دیکھو کہ میں کیسے برتاؤ کرتا ہوں. اللہ اللہ. امام حسن کو اور حسین کو کاندھے پہ سواری کراتے تھے میرے آقا. پشت انور پہ نواسا آ جاتا تو آقا سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے. دنیا کو بتایا اب تمہارے لیے سبق کیا ہے اس حدیث میں، وہ یہ اگر نواسی نواسے چھوٹے ہیں، تمہارے بیٹی گھر پہ آئی یا آپ بیٹی کے گھر پہ گئے تو اپنی نواسی نواسوں کو کاندھے پہ بٹھا لو اور حضور کی سنت سمجھ کر کے سواری کرا دو. بیٹی کے دل میں محبت بھی بڑھ جائے گی اور حضور کی سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. ذرا بولو، زور سے بولو، او بلند آواز سے بولو. سبحان اللہ. وقت کافی ہو گیا مگر ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں اور آپ بے فکر رہیں، وقت ہوتے ہی میں گفتگو ختم کر دوں گا، مگر ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے آپ سن رہے ہیں. حدیث شریف کا ترجمہ سنیں. میں جو سنانا چاہ رہا تھا تھوڑا سا تمہید بنا کر کے میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اتنی محبت فرماتے اور دنیا والوں کو بتانا کہ حضور نے عورت کو عزت دی. کیسے کہ بیٹی ہے تو حضور نے بتایا باپ کے لیے رحمت، بیوی ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے شوہر کے لیے قرار زندگی. اور جن کی شادی ہو رہی ہے ان سے بھی کہتا ہوں، جن کی ہو چکی ہے ان سے بھی کہتا ہوں، جن کی ہونے والی ہے ان سے بھی کہتا ہوں، بیوی اپنے بھائی بہن ماں باپ گھر والوں سب کو چھوڑ کے تمہارے سہارے پہ آتی ہے. اگر کچھ جہیز میں لین دین میں کچھ کمی رہ جائے تو یہ سب مت کرو جو آج کل چل رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، سب کی طرف سے نہیں. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ تمہارے ابا نے بلڈوزر نہیں دیا. میں ہیلی کاپٹر کی بات کر رہا ہوں. بلڈوزر نہیں دیا تمہارے ابا نے. ابے بلڈوزر کا نام سے تو میں ڈر لگ گیا. مطلب بلڈوزر مطلب بڑی گاڑی نہیں دی. ارے نہیں دی، اس نے جگر کا ٹکڑا تو دے دیا جی. اور ڈپلیکیٹ فقیر بزنس مین کی پونچھ کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے، خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے. ریڈی میڈ فقیر ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے الیاس بھائی بیٹھے ہیں، دیکھو یہ ایک ہمدردی کی بات ہوتی ہے بیٹیوں کے کہ جب جہیز کی بات آئی ہے بڑھتے ہوئے جہیز کی دکان پکڑ رہے ہیں. اور مجھے آپ سے بھی یہی امید ہے یار دوسری کی بیٹی کو تانا دیتے ہو، اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچو. جیسے تمہاری بیٹیاں ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے.
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ طلاق دے دی، گھر سے بھگا دیا، پریشان کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور دوسرا، جن کی بیٹیاں دوسروں کے گھر جاتی ہیں تو وہ اب یہ سوچیں کہ ہمارا داماد جو ہے ہمارے لیے اولاد کے درجے میں ہے، اس سے بھی اگر کوئی بات ہو جائے تو نظر انداز کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ بعض جگہ میں نے دیکھا کہ کورٹ کچہریوں تک نمبر آ جاتا ہے، ارمان بھائی، ہاں کورٹ کچہری تک نمبر آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تمہارا کام تھوڑی ہے یار، کوئی بات ہو گئی تو آپس میں مل بیٹھ کر کے اس کو نپٹا لو، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے ہائے ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات فادبہن وزوجہن کان لہو الجنہ۔ آقا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے وہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دے دے، اچھی شکشا دے دے، ان کو بہترین تربیت دے دے، اس کے بعد شادی کر دے، آقا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ بیٹوں پہ نہیں ہے یہ خوشخبری، بیٹیوں پر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ان کان لہو بنتان، چونکہ بعض ایسے صحابہ بھی بیٹھے تھے کہ 3 بیٹیاں نہیں تھی مگر وہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش 3 بیٹیاں ہوتی تو ہمیں بھی یہ بشارت مل جاتی، یہ مزہ جافظہ مل جاتا، جنت کا پیغام مل جاتا۔ اس لیے انہوں نے بے قراری میں سوال کیا کہ حضور اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تب اس کو یہ پیغام ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کان لہو الجنہ، اللہ اس کو بھی جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ تو بیٹیوں کی پیدائش پہ منہ ٹیڑھا مت کیا کرو۔ میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر جو پہلی خوشی دی وہ بیٹی عطا فرمائی، تو ہم نے بڑی خوشی کی۔ اپنی بیٹی کا نام ہم نے حضرت فاطمہ کی نسبت سے رکھا۔ تو وہاں پہ جو ہاسپٹل میں جو نرس، تو انہوں نے بڑا عجیب لگا انہیں کہ اتنی خوشی تو ہوتی نہیں ہے عام طریقے پہ، تو اس میں ایک نرس نے مجھے ایک لطیفہ سنایا۔ وہ بات چل رہی تھی تو ایسی بات کہتے ایک بوڑھی عورت تو یہاں اماں تھی، اماں دادی، ہماری طرف دادی کو اماں بولتے ہیں، تو دادی جو ہے جب پتا چلا لڑکی ہوئی ہے تو غائب ہو گئی وہ، یعنی بس اب بتاؤ بیچاری بیمار جچہ جو ہے وہ تھوڑی بل بھرے گی، کوئی مرد تھا نہیں، شام کو آئی تو بتا نہیں تھی کہ ہم نے پوچھا بھئی پریشانی کیا ہوئی؟ کہ پریشانی یہ ہوئی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو کیسے گئی؟ تو نرس بتا رہی تھی، انہوں نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا کہ دادی جیسے تم ہو گئی ایسے۔ یعنی بتاؤ عورت ہو کے عورت کی پیدائش میں منہ ٹیڑھا کرتی ہے، بیٹے کیا دے رہے بتاؤ مجھے؟ بیٹے کو تم نے بینک بیلنس دے دیا، مکان دے دیا، اپنا سامان دے دیا، اپنی جائیداد دے دی، اپنی دکان دے دی، بتاؤ بیٹوں نے تمہیں کیا دیا؟ جو بیٹے اچھی تربیت اچھا برتاؤ کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، مگر ایسے بیٹے بھی ہیں جو ایک ایک روٹی کو ترسا دیتے ہیں بڑھاپے میں ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو سہارا دینے کی بات تو دور کی ہے، اپنے ماں باپ سے سیدھے منہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ ایسے بیٹوں کے لیے مر رہے ہو۔ میں نے بہت سے ماں باپ کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے قاری سخاوت صاحب کہ جیسی ہماری اولاد ہے ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا ہے۔ جن بیٹوں کے لیے تم بیٹیوں کو حقیر سمجھ رہے ہو وہ بیٹے تمہیں 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے، اور اگر بات بیٹی کی کرتا ہے تو بیٹی کی شادی آملہ میں ہوئی یا بدایوں میں ہوئی یا آپ کے اجانی میں ہوئی، یہ تو قریب ہے۔ اگر تمہاری بیٹی کی شادی بلسی بسولی میں بھی ہوئی ہے اور پتہ چل گیا کہ میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، مانک پور میں ہے، تو بیٹی بغیر کھائے پیے دوڑے دوڑے جو بھی سواری ملے گی چلی آئے گی، اپنے باپ کے لیے جتنا بھی ہوگی آنسو بہائے گی، اپنے باپ سے محبت کرے گی۔ حضور نے یوں ہی نہیں فرمایا ہے بیٹیوں سے محبت کرو، چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے کل آستان بیٹی سے، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اب لگا دو بھائی نعرہ، اب لگا دو نعرہ بیٹی کے نام پہ، ذرا کھڑے ہو کر نعرہ لگا دو۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بعض بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ محبت کی بات ہے۔
چونکہ یقیناً میں آپ کے چہروں سے میں نے کوئی بھی ایسا اثر نہیں دیکھا جس سے میں یہ سمجھوں کہ آپ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، بلکہ مجھے سب کے چہروں سے یہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سب کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا اونچا بولو۔ بازار سے سامان خرید کے لاتے ہو تو شریعت کہتی ہے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دو، اس لیے کہ بیٹے تو تمہارے کھانے پینے کی چیز کیا ہے وہ تو تمہاری سمپتی نہیں چھوڑے، لیکن بیٹی چلی گئی بیچاری وہ چلی جائے گی، حالانکہ وہ بھی اسی ماں باپ کی ہے، اسے کیا دے رہے ہو؟ سوال یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ شریعت نے جو حق دیا وہ تو تم نے دیا نہیں، اس کی جگہ الگ الگ رسم و رواج بنا لیے۔ اس شریعت کے حساب سے اگر چلا جاتا تو شادی بیاہ میں بھی پریشانی نہیں آتی، دقتیں نہیں آتی، دشواریاں نہیں آتی، مگر ہم نے خود اپنی تباہی کے لیے گڑھے کھودے، جس کی وجہ سے آج بہت سارے گھروں میں رشتے بھی نہیں آتے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کرو اور بیٹوں سے بھی محبت کرو، مگر آج بہت ضروری پیغام آج کے جلسے میں بیٹیوں کو بھی دے رہا ہوں کہ میری نا سمجھ باز بیٹیاں بہنیں ہماری ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر بہت دفعہ غلط قدم اٹھا لیتی ہیں، اور یہ حرکت بیٹے بھی کرتے ہیں۔ میری بیٹیوں کبھی ایسا نہ کرو، کیونکہ تمہارے اندر اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے جتنی سمجھ بوجھ تمہارے ماں باپ کے اندر ہے، تمہارے پریوار والوں کے اندر ہے۔ تم نے جو سوچا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں غلطی کا زیادہ امکان ہے، یقیناً کبھی کبھی ماں باپ کے فیصلے بھی غلط ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ماں باپ ہیں وہ جو سوچیں گے اچھے ہی کے لیے سوچیں گے۔ اے میری بیٹیوں، تم بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ بیٹیوں ہی کو نصیحت کرتے ہیں، مگر میں بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹو تم بھی تو اپنے ماں باپ کی عزتوں کا خیال رکھو، تم بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس سے ماں باپ کی بدنامی کا سامان ہو جائے۔ ہاں یہ میں نے دونوں سے کہا بھئی، ہاں بیٹیوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ اب میں وہ بات مکمل کروں حدیث شریف، چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، اس سے پہلے بلند آواز سے بولیں یا حسین۔ اس سے کیا ہے ہم لوگوں کو نیٹ ورک مل جاتی ہے، جسے رینج غائب ہو جاتی ہے نا، تو یا حسین بولو تو ماشاءاللہ تر و تازگی آ جاتی ہے۔ بولیے یا حسین، اتنی آواز ہے، اب ختم کر دیں کیا؟ ارے حدیث کا ترجمہ پھر سنائیں کیا؟ واقعہ کربلا انشاءاللہ محرم شریف میں آنا ہوا تو سناؤں گا، آج تو میں صرف تھوڑا سا تذکرہ۔ اچھا 9 محرم الحرام ماشاءاللہ یہیں کے لیے داستان کربلا سنائیں گے، اس میں ایک دو تاریخ ادھر ادھر کریں گے تو مان جائیں گے آپ لوگ؟ چلو دیکھ لیں گے، ابھی بہرحال پکا وعدہ تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ارے داستان کربلا کے لیے تو انشاءاللہ آؤں گا، تو پھر وہ تو الگ ہی بیان ہے بھئی، وہ تو اس بیان کی تو میں کیا، اس بیان میں تو اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، کربلا کی داستان تو بے زبانوں کو رلا دیتی ہے، سبحان اللہ، بے جانوں کو رلا دیتی ہے۔ میں تو ایک جگہ تقریر میں گیا تو میں نے محرم شریف میں کہا کہ مکانوں کی چھتوں پہ پانی رکھ دو، مکانوں کی چھتوں پہ پانی رکھ دو، تاکہ بے زبان پرندے جب آپ کی بستی سے گزریں اور ہر مکان کی چھت پہ رکھا ہوا پانی دیکھیں تو ان پرندوں کو بھی احساس ہو جائے کہ حسین کا مہینہ آ گیا ہے، سبحان اللہ، فاطمہ کے بیٹے کا مہینہ آ گیا ہے۔ چونکہ ہم امام علی مقام کے نام پر صرف زبان والوں کو نہیں پلائیں گے، بے زبانوں کو بھی پلائیں گے۔ سبحان اللہ، حسین کے نام میں ایسی تاثیر ہے، ارے یار اتنے خزانے میں دولت یزید کی نہیں ہوگی جتنے چاہنے والے ہر ایک سال میں لٹا دیتے ہیں۔ میرے حسین سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ تم نے ارمان بھائی یار میرا ذہن بنا دیا تو مجھے شعر بھی یاد آ گیا۔ زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں، زمین فلک مہو اختر حسین مہو اختر چاند اور سورج، زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں، زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ اس میں اشعار تو بہت ہے، باقی اشعار انشاءاللہ آؤں گا محرم میں، میری اور آپ کی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی تب سناؤں گا۔ ایک شعر اس کلام کا سن لیجئے کہ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ ابے ہمارے 72 شہید ہو گئے تب نہ تب، ہمیں زور سے بولو ذرا یار، او زور سے بولو۔
کٹا تو سکت، میری مائیں بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، یہ شعر بھی آپ یاد کرو، سارے لوگوں سے کہتا ہوں، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پہ سر بھی حسین والے، ہمارے جسموں پہ سر بھی، چلو ایسی بول دو، ایسی بول دو، نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کر لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ یا تکبیر، حسین، یا حسین، یا حسین، ہائے ہائے کیا شان ہے میرے حسین کی، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ کبھی کبھی جیسے امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور حضور گزرتے فاطمہ الزہرا سے، فرماتے میری بیٹی فاطمہ، میرے نواسوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو میرا کلیجہ، ایسی محبت فرماتے اللہ اکبر، یار کس کا نواسا، آخری نبی کا نواسا، کون نانا؟ امام المرسلین، اور ماں کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار، اور خود جنتی جوانوں کے سردار، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا، تو ہے نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، بولو سب گھرانہ۔ چونکہ شادی کا پروگرام ہے، اب چونکہ محرم شریف میں آؤں گا تو یہ حدیث شریف جو سنائی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں اس وقت جو میرے ذہن میں آئیں گی میں سنا دوں گا۔ اب چونکہ مجھے تھوڑا سا شادی کا بھی تذکرہ کرنا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی۔ حضرت امام علی مقام کی جو شادی ہوئی نا، ان کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی آپ کی زوجہ محترمہ کا حضرت شہر بانو، زور سے بولو کیا نام ہے؟ حضرت سیدہ شہر بانو، جو امام زین العابدین کی ماں ہے، اور آپ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ہاں، وہ تو حضرت عمر کے دور میں قیدی بنا کر لائی گئی تھی، لیکن شہزادی تھیں، حسن و جمال، وہاں کی مدینہ شریف کی عورتیں آپ کے دیدار کے لیے آئیں، تو بہت سارے گھروں سے یہ تمنا تھی کہ اس خاتون کو ہمارے بیٹے کی زوجہ بنا دیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا یہ شہزادی ہے تو اس کے لیے شہزادہ ہی ہونا چاہیے۔ مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق اعظم کا مشورہ ہوا، اور پھر یہ طے پایا کہ شہر بانو تمہارا جو رتبہ ہے، اسٹیٹس ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے گا، اور تمہاری شادی کسی عام بندے سے نہیں ہوگی بلکہ سید الشہداء امام علی مقام سے ہوگی۔ جگر، اور پھر حضرت شہر بانو نے، اور آپ کنیز تھیں، کنیزوں سے شادی کرنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، بھی قیدی بنا کے لائی گئی، لیکن آپ نے فرق مٹا دیا اور ایسی عزت دی کہ اب جو قیدی عورتیں تھیں، جو کنیز تھیں، وہ کہتی تھیں ہمیں عیب، ہمیں معیوب نہ سمجھو، ارے ہمیں نبی کے نواسے نے عزت دی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر بیواؤں کو عزت حضور دے رہے ہیں، اور ادھر کنیزوں کو عزت حضور کے نواسے حسین ابن علی دے رہے ہیں۔ اور آپ عجم کی تھی، عربی نے عجمی سے شادی کی۔ اسلام میں عربی، عجمی، گورا، کالا، امیر، غریب یہ سب نہیں ہے، اسلام میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ مجھ سے غیر مسلم ہمارے دوست ہیں، وہ کہنے لگے یار مجھے تمہارے وہاں نماز کا سسٹم بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا زیادہ سمجھاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں مسجد سے گزر رہا تھا، میں نے تمہارے وہاں جو ایک ساتھ نماز پڑھتے، میں نے کہا اس کو ہم لوگ جماعت بولتے ہیں،
بولے ہاں یار وہ جو جماعت تمہارے وہاں ہوتی ہے وہ میں نے ایک مرتبہ مسجد کے گیٹ سے دیکھی، کتنا حسین منظر تھا کہ اگر امام سجدے میں جا رہا ہے تو سب ایک ساتھ سجدے میں جا رہے ہیں، امام اگر کھڑا ہو رہا ہے تو سب کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی ابھی آپ کو ادھوری نالج ہے، پوری ہم بتاتے ہیں، آپ نے صرف وہ ایک منظر دیکھا۔ ہم نے کہا ہمارے وہاں نظام یہ ہے کہ جماعت کے لیے جو پہلے آئے گا اسے جگہ پہلے ملے گی۔ بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا فور ایگزامپل اگر کوئی رکشا پولر پہلے آ گیا تو وہ امام کے جسٹ پیچھے بیٹھے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی منتری آ گیا، مثال کے طور پہ کوئی منتری مسلمان ہے اور وہ نمازی بھی ہے تو وہ آ گیا تو وہ رکشا پولر کے پیچھے بیٹھے گا۔ کہتا اچھا واقعی؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے ایسا نہیں ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے کہ آپ پیچھے جاؤ، آپ تھرڈ کلاس کے ہو۔ میں نے کہا تھرڈ کلاس، سیکنڈ کلاس، فرسٹ کلاس یہ باہر چلتا ہوگا، ٹرین میں اور بس میں چلتا ہوگا، مسجدوں میں نہیں چلتا۔ بلکہ مسجدوں میں تو عالم یہ ہے کہ جب سجدے میں جائیں گے تو میں نے کہا میرے بھائی جہاں رکشا چلانے والے کا پاؤں رکھا ہوا ہوگا وہاں منتری جی کا سر رکھا ہوا ہوگا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کے دامن میں آؤ، یہاں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہاں گورا کالا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اسلام میں تقوی دیکھا جاتا ہے، عشق مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے، حضور کی محبت دیکھی جاتی ہے، خوف خدا دیکھا جاتا ہے۔ تم دیکھو حبشہ کے بلال رنگ کالا ہے مگر مکہ فتح ہوا تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے رہے ہیں۔ اسلام کے دامن میں آؤ تو صحیح، تہذیب و تمدن کا کہیں نام نہ ہوتا دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا۔ انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے۔ میں نے جتنا وعدہ کیا تھا وہ وقت مکمل ہو گیا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اتنی بیداری کے ساتھ سنا کہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ میں آپ حضرات کا شکریہ الفاظ کے پیرہن میں ادا نہیں کر سکتا۔ میری آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ ماہ محرم الحرام میں داستان کربلا سناؤں گا۔ جی 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 ہاں انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا پروگرام چلے گا۔ ایک مرتبہ آخر میں چاہتا ہوں کہ میرے حسین جگر گوشے بطول نواسے رسول دل کے ساتھ، فارملٹی کے لیے نہیں، دل کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بول دیں یا حسین یا حسین، اور نیت یہی رکھیں کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی، حسین چشم تمنا کی لاج رکھ، میں تھوڑا شعر کو بدل رہا ہوں، حسین چشم تمنا کی لاج رکھ لینا، تیرے غلاموں میں اے حسین ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ انہی کے غلاموں میں اٹھیں گے، بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اور آپ کے صدقے میں اگر ہمارا بھی کام ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ، انہی کے غلاموں میں اور جنت الفردوس میں اللہ ہم سب غلاموں کو اپنے حبیب کے صدقے میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ اس قابل کہاں ہیں کہ ہم تجھ سے کچھ مانگ سکیں، مگر تیرا کرم ایسا ہے کہ ہم گناہگاروں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ مانگ تو صحیح، ارے مجھ سے مانگ تو صحیح۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور کل ہونے والی شادی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ندیم نام ہے بیٹے کا آپ کے، اللہ تعالیٰ عزیزم محمد ندیم، رمضان کو کتنا پیارا نام ہے ماشاءاللہ، یہ چل رہا حج کا مہینہ، ادھر ہے رمضان کا، رمضان کو اللہ خوش رکھے، اس بیٹی کی عمر برکتیں عطا فرمائے۔ اور آخر میں الیاس بھائی میں آپ سے بھی ادب کے ساتھ کہوں گا، چونکہ آپ کے بیٹے کی بارات جا رہی ہے تو وہاں سے آپ کے سمدھی جو ہیں ان کی بیٹی آپ کے گھر پہ آ رہی ہے۔ لڑکے والے ہمیشہ یہ بات سمجھیں کہ وہ ہماری بہو نہیں ہے بلکہ ہماری بیٹی ہے۔ کبھی کوئی بات خلاف مزاج بھی ہو تو جیسے اپنی بیٹیوں کو غلطی کو ویکنس کو نظر انداز کرنے کا مزاج ہوتا ہے، ایسی اس کو بھی کوئی بات ہو تو نظر انداز کریں، انشاءاللہ ایک دن وہ تمہیں باپ کا درجہ دے دے گی۔ ایسی جو بیوی آتی ہے وہ کبھی بھی ساس سسر کو ساس سسر کی نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ یہ سوچے کہ اب یہی میرے مائی باپ ہیں، یہی میرے ماں باپ ہیں، یہیں پر مجھے رہنا ہے، تو انشاءاللہ کبھی کوئی گھر اجڑے گا نہیں بلکہ ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھے، مصیبتوں سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو محرم الحرام میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔